کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد شیراز کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العظيم۔ مدرس کی حیثیت اپنائی نہیں جاتی شبیر عثمان جیسی، علمی حیثیت اپنائی نہیں جاتی شبیر عثمان جیسی، وہ عظیم مدرس چلا گیا جس کے شاگرد آج بھی باقی، وہ عظیم قائد چلا گیا جس کے شاگرد آج بھی باقی۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے علم و تدریسی پہلو پر گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے، جنہیں بر صغیر پاک و ہند کی علمی، فکری اور دینی تاریخ میں منفرد مقام حاصل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ شبیر احمد عثمانی کی، جنہیں نہ صرف ایک مفسر، محدث، فقہ اور قائد کی حیثیت حاصل تھی، بلکہ وہ ایک عظیم مدرس کی حیثیت سے بھی ان کا کردار روشن باب ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا تعلق اس خاندان سے تھا جو علم، فضل اور دیانت میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور تمام جید علماء سے حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، جہاں آپ کو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری کی صحبت نصیب ہوئی۔ تدریسی خدمات کا آغاز تعلیم مکمل کرنے کے بعد علامہ عثمانی نے تدریس کا آغاز کیا۔ آپ کا پہلا تدریسی مرکز دارالعلوم دیوبند تھا، جہاں آپ کو حدیث، تفسیر جیسے اہم دقیق اور دقوق فنون کی تدریس سونپی گئی۔ آپ کی تدریس کا انداز اس قدر مؤثر اور مدلل تھا کہ طلباء کا دل علم کے لیے بے چین ہو جاتا۔ آپ محض کتاب کی تشریح پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ طلباء کو مسئلے کی تہ تک پہنچاتے، دلیل کے ساتھ بات سمجھاتے۔ تدریس، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں، تدریس میں آپ کا مقام منفرد تھا۔ آپ نے صحیح بخاری، صحیح مسلم جیسے اہم کتب کا درس دیا۔ آپ کے حدیث کے متن کی محض تشریح نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس کی سند، رجال، فقہی مباحث، عملی تطبیق بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے شاگرد بھی اپنی مثال آپ تھے۔ تفسیر قرآن، علامہ شبیر احمد عثمانی کو تفسیر قرآن میں بھی مہارت کاملہ حاصل تھی۔ آپ کا اس تفسیر میں خاص اسلوب یہ تھا کہ آپ قرآن کریم کی آیات کی لغوی اور نحوی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے شان نزول، دور جدید کے مسائل اور فقہی احکام پر بھی روشنی ڈالتے۔ آپ نے اس دور میں ایک تفسیر لکھی جسے آج علمی دنیا قدر و منزلت کے نگاہ سے دیکھتی ہے، جو دراصل شیخ الہند علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے۔ سامعین محترم، نتیجہ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے
کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بحیثیت مدرس ایک روشن باب ہیں جن کی علمی اور تدریسی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، جن کے علم تدریس تقوی اخلاق کا حسین امتزاج تھی۔ آج کے اس علم و فکری زوال کے دور میں ہمیں علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے اساتذہ کے اسلوب اور تدریس کے طریقوں کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ شبیر احمد عثمانی کے اسوہ تدریس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔